بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ توبہ، باب توبہ کے تحت امام نووی کا مقدمہ۔ قال العلماء، علماء نے کہہ رکھا ہے، فرما رکھا ہے، التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، توبہ ہر گناہ سے واجب ہو جاتی ہے۔ ہر گناہ جو انسان سے ہو گیا ہو اس پر انسان پہ توبہ واجب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ گناہ جو ہے، ذنب، ایک وسیع لفظ ہے، تو فرما رہے ہیں فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر اس معصیت کا، اس نافرمانی کا تعلق کسی ایسی بات سے ہو جو بندے اور خدا کے بیچ کا معاملہ ہے، کسی اور مخلوق کا، کسی اور انسان کا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، لا تتعلق بحق آدمی، اور وہ بات جو ہے کسی آدمی کے حق سے متعلق نہیں ہے، فلہا ثلاثۃ شروط، تو اس صورت میں توبہ کی 3 شرطیں ہیں، توبہ کے صحیح ہونے کی، معتبر ہونے کی۔ احدھا، پہلی یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، کہ وہ جو معصیت اس نے کی ہے یا کر رہا ہے اس سے بالکل نکل آئے، اس کو چھوڑ آئے، اس سے ناطہ مکمل ختم کر لے، یہ پہلی شرط ہے توبہ کی۔ والثانی، دوسری یہ ہے کہ ان یندم علی فعلها، اس کے کرنے پر اس میں وہ پچھتائے، اس کو ندامت ہو، اس کو شرمندگی ہو، اس کو افسوس ہو، دل کٹ جاتا ہو کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے مالک کی طرف لوٹ آنے کی، تو اور یہ توبہ کی دوسری شرط ہے۔ والثالث، تیسری یہ ہے کہ ان یحزم، کہ وہ پورا عزم کرے، اللہ یعود الیہا، کہ وہ اس کی طرف لوٹ نہیں آئے گا، یعنی اس معصیت کی طرف، اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا ابداً، کبھی بھی وہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ، اگر ان تینوں میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوئی، نہ پائی گئی، لم تصح توبته، تو اس صورت میں اس کی توبہ صحیح نہیں ہوگی، اس کی توبہ معتبر نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں یہ 3 شرطیں ہوئیں، ایک اس گناہ کو چھوڑانا، دوسرا اس پر پچھتاوا آدمی کو ہونا، افسوس، ندامت ہونا، اور تیسرا یہ ہے کہ ایک عزم ہونا کہ میں بالکل اس کی طرف کو دوبارہ رخ نہیں کروں گا۔ اچھا، یہاں ایک وضاحت ہم کرتے چلیں، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی نے یہ عزم کیا تھا کہ میں بالکل، جو کہ تیسری شرط ہے کہ میں بالکل اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا کبھی بھی، لیکن پھر وہ کر بیٹھا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کی وہ توبہ صحیح نہیں تھی، یا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس عزم میں جھوٹا تھا، وہ جو تیسری شرط تھی اس کو پورا کرنے میں وہ اس وقت جھوٹا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ جو رکھا ہے کہ وہ جب توبہ کرے تو وہ یہ باقاعدہ عزم کرے، اپنے دل کو اس پر پکا کرے کہ میں نے انشاءاللہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا، یہ اس وقت ہی کے ساتھ ہے جب وہ توبہ کر رہا ہے، اس وقت اس کو یہ کرنا ہے کہ میں خدایا بالکل اس کو دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد شیطان اس کو ورغلاتا ہے اور وہ پھر کر بیٹھتا ہے اور پھر اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے، تو یہ کہانی الگ ہے۔ تو ہم یہ بالکل نہیں کہتے، اور کوئی عالم آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ اس توبہ میں غلط تھا، یہ کوئی بہت سخت قسم کے جو کچھ افکار ہوں گے وہ اس طرح کی وہ کریں گے کہ جی انسان جو ہے نا وہ لوہے کا بنا ہوتا ہے، اگر ایک بار اس نے عزم کیا ہے تو پھر اگر اس نے کبھی بھی زندگی میں دوبارہ وہ حرکت کی تو اس کا وہ عزم جھوٹ نہیں، اس عزم میں وہ سچا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ عزم کسی وقت کمزور پڑ گیا ہے، اب ضرورت یہ ہوگی کہ وہ دوبارہ وہی عزم کرے اور توبہ کی ساری شروط کو پورا کرتے ہوئے پھر توبہ کرے، اور اگر پھر ہو گیا تو پھر توبہ کرے، اور اگر پھر ہو گیا تو پھر توبہ کرے، اور مالک کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی بار گناہ کر بیٹھے اپنے نفس کے بہکاوے کے تحت، اتنی ہی بار مالک کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے کہ دوبارہ پھر آ جا، اور انسان کی اپنے نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ یہ جو جنگ ہے یہ مسلسل چلتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جس وقت وہ توبہ کر رہا ہو اس وقت تو وہ سچے دل سے یہی عزم کرے
کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے. ہاں وہ دوبارہ کسی وقت اس کا عزم جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو وہ کہانی الگ ہے، اور پھر اس کو دوبارہ وہ اپنا عزم بحال کرنا ہوگا. اس کے بعد امام نووی فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ، اگر وہ اس گناہ کی نوعیت ایسی تھی کہ کسی انسان کا بھی حق اس کے اندر انوالوڈ ہے، فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ، تو اس صورت میں توبہ کی شرطیں 4 بنیں گی. هذه الثلاثة، یہ جو پیچھے ذکر ہوئیں یہ تینوں کی تینوں تو وہاں پر بھی ہوں گی. اور چوتھی ہے کہ ان یبرأ من حق صاحبها، کہ وہ اس کے جو حقدار تھا، جس کا حق اس نے تلف کیا ہے، اس کے حق سے وہ عہدہ برا ہو، اس کے حق کی ادائیگی سے وہ عہدہ برا ہو. فإن كانت مالا او نحوه، اگر وہ مال وغیرہ قسم کی چیز تھی جس میں وہ اس کا حق دبا بیٹھا ہے، نقصان کر گیا ہے، ردہ الیہ، تو وہ مال اس کو واپس کرے گا. وَإِنْ كَانَ حد قذف، اگر وہ قذف کی حد ہے، مثلا اس پہ اس نے کوئی بہتان لگایا تھا، جھوٹا الزام لگایا تھا، وَنَحْوَهُ، یا اس طرح کی کوئی بات، مَكَّنَهُ مِنْهُ، تو اس کو اپنے اوپر قابو دے گا کہ تم بھی مجھ سے وہ بدلہ لے لو. او طلب عفوه، یا کہے گا کہ بھی مجھے معاف کر دو، تو یا تو اس کو قابو دے گا اپنے اوپر یا پھر اس سے معافی لے گا. وَإِنْ كَانَ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، اور اگر کوئی غیبت تھی تو اس میں اس سے عہدہ برائی کروائے گا، اس سے اس کا وہ معافی لے گا، اس سے معاف کروائے گا. اچھا، یہاں پر امام نووی نے تو ایک مجمل بات کر دی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی تھی اور آپ کو خیال آیا کہ یہ گناہ ہو گیا ہے، اس سے توبہ مجھے کرنی ہے، تو کیونکہ کسی انسان کا حق آپ نے تلف کیا ہے، اس میں اس کے حق پہ آپ نے زیادتی کی ہے، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ معافی مانگیں گے. لیکن یہ ہے کہ بالعموم علماء نے یہاں پر جو ایک اور بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی غیبت کر بیٹھے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے، معلوم ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا، تو اس صورت میں تو پھر اس سے آپ معافی ہی مانگیں. لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ اس کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، تو یہاں پر اہل علم نے کہا کہ پہلے آپ جا کر اس کا دل خراب کریں، اس کو بتائیں کہ بھی میں نے تیرے بارے میں ایک غلط بات کی تھی، اور پھر اس سے کہیں کہ اب تو اس پر مجھے معاف کر دے. تو کہتے ہیں کہ اس میں اس کا دل دکھانے والی بات ہے، اور ایک بار تو اس کے دل میں آ جائے گی، پھر پتہ نہیں نکلے گی یا نہیں نکلے گی، اس کو آپ ایک آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اپنے بارے میں. تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسی غیبت ہے جس کا اس کو آپ کے خیال میں پتہ چلنے کا خاص امکان نہیں ہے، تو آپ اس کو نہیں بتائیے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، بلکہ آپ اس کے لیے استغفار کر دیجئے. اس کے لیے جتنا استغفار آپ کر سکتے ہیں تو استغفار کر دیجئے. یہ انشاءاللہ العزیز کافی ہے. یہ بات مکمل ہوگی. اس کے بعد امام نووی کہتے ہیں وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، اور یہ واجب ہے کہ وہ تمام ہی گناہوں سے توبہ کرے. تو ہم نے جب یہ کہا کہ عبادت ایک پوری زندگی کی حقیقت کا نام ہے، اللہ کو رب ماننا، الہ ماننا، معبود ماننا، تو اس وجہ سے اس کی بندگی سے نکلنے کا کوئی ایک کام کیا ہے یا 2 کیا ہے یا 3 کیا ہے، تو اس بندگی کی حالت کو بحال کرنے کے لیے ان تمام ہی اللہ کو ناراض کرنے والے امور سے پلٹ آنا، دستبردار ہو جانا، چھوڑ آنا، یہ آپ پر ضروری ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بعض گناہوں کو چھوڑیں اور بعض گناہوں کو آپ نہ چھوڑیں. تو واجب تو یہی ہے کہ آپ سارے ہی گناہوں سے توبہ کریں. ہاں البتہ فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا، لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ مثلا بہت سارے اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں ملوث ہے، بعض نافرمانی کے کاموں سے وہ تائب ہو رہا ہے، کہتے ہیں مطلب یہ کام تو میں نہیں کروں گا، تو کیا اس توبہ کو صحیح مانا جائے، یا یہ کہا جائے کہ بھائی تم نے ٹھیک ہے یہ اتنے گناہ چھوڑ دیے ہیں اور جو پکا عزم کر لیا ہے ان سے توبہ کر رہے ہو، تو لیکن یہ 2 گناہ تم ابھی بھی کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے. نہیں، اہل علم کہتے ہیں، اور امام نووی یہاں پر فرما رہے ہیں فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا، بعض گناہوں سے اگر اس نے توبہ کی ہے، یعنی کچھ اور گناہوں سے توبہ نہیں کی ہے، تو جن گناہوں سے اس نے توبہ کی ہے صحت توبتہ، تو ان گناہوں سے اس کی توبہ صحیح ہے، وہ توبہ جو ہے وہ درست ہے. اور ایک مربی، ایک تعلیم دینے والا شخص بھی یہی کرتا ہے کہ جن جن چیزوں سے آدمی کو، جن جن گناہوں سے اس کو تائب کروا سکتا ہو، تو کہتا ہے چلے ان کو تو چھوڑو،
پھر جب اس پر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پھر اوروں پہ محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان سارے ہی گناہوں سے، اللہ کے نافرمانی کے سارے ہی کاموں سے تائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر بعض گناہوں سے توبہ کی ہے تو وہ توبہ ہے البتہ صحیح اور معتبر ہوتی ہے عند اہل الحق، اہل حق کے نزدیک۔ مطلب یہ ہے کہ بعض گروہ ایسے ہو سکتے ہیں جو ایسی توبہ کو صحیح نہ مانیں، مگر جو اہل حق ہیں، اہل سنت ہے، ایسی توبہ کو بہرحال درست مانتے ہیں کہ بعض گناہوں سے بھی توبہ کر لی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز توبہ البتہ صحیح ہے۔ اچھا، تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ وہ توبہ من ذالک الذنب، وہ اسی گناہ سے ہی توبہ اللہ کے ہاں معتبر ہوگی جس گناہ کو اس نے چھوڑا ہے۔ وبقی علیہ الباقی، اور باقی جو گناہ جن سے اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے وہ اس پر ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ وقت تظاہرت دلائل الکتاب والسنت، بہت سارے دلائل مل کر یہ معنی دیتے ہیں کتاب سے، سنت سے اور اجماع الامتی علی وجوب التوبہ، کہ توبہ ایک واجب چیز ہے، توبہ انسان پر جو ہے وہ لازم ہے۔ تو توبہ کا یہ حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اور مسلمانوں کے اجماع نے اس چیز کو واضح کر رکھا ہے۔ اب توبہ کا وجوب جو ہے اس پر امام نووی آیات لے کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ احادیث لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ چیز ہم اپنی اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔